نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس شخص کے اعمال نامے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق البتہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر ٹھکانہ دیا، زمین کے اندر رہنے کی جگہ دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین کے اندر تمہارے لیے معیشت کے سامان مہیا کر دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہیں لوگ جو تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیجئے۔ معزز سامعین، اس صورت کی ابتدائی آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم والے پروگرام کی جو ہے وہ تعمیل کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو قرآن ایک عظیم الشان پروگرام کی صورت میں تمہاری طرف نازل کیا ہے، ایسا پروگرام جو ہدایت کا پروگرام ہے، ایسا نصاب جو ہدایت کی طرف لانے والا ہے، جو انسانیت کو گمراہی سے بچانے والا ہے، جو انسان کو اپنی منزل تک پہنچانے والا ہے، اس کی تعمیل کا اللہ نے سورت کی ابتدا سے حکم دیا۔ کتابن، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور آگے کیا فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیک من ربک، کہ تمہارے پروردگار نے جس چیز کو تمہاری طرف نازل کیا ہے تم اس کی کیا کرو، اتباع کر لو، اس کی پیروی کر لو، اسی کی پیروی میں تمہاری کامیابی ہے، منزلوں کا مل جانا یقینی ہے، راحت اور سکھ چین یقینی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی یقینی ہے، جنتوں کا مل جانا یقینی ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اس اتارے ہوئے کلام پاک کی پیروی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے اور اپنی منمانیاں نہیں کرتا، اللہ کے ان احکام کو تار تار نہیں کرتا، تو ایسا بندہ کامیاب و کامران زندگی گزارنے والا ہے۔ اب معزز سامعین، یہاں اس کے بعد نبوت عامہ کا ذکر ہوا۔ اب جیسا کہ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی اقوام عالم کی اصلاح ہے، یعنی پوری کائنات کا اصلاح کے نقطہ نظر کو یہاں پہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، اسی سلسلے میں نبوت عامہ کو بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ بھی تمام عالموں کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے دائمی طور پہ نبوت مل گئی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، اب ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال، واقعات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک واقعہ، ایک عمل جو میزان عدل والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن اعمال کا وزن کیا جانا حقیقت ہے، یہ حق ہے، یعنی ہر ایک انسان کے اعمال وہ تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، میزان کے اندر ترازو میں لا کے رکھے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر نیکی کر رکھی ہوگی تو وہ بھی میزان کے اندر لائی جائے، اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا تو اس کو بھی نامہ اعمال میں لا کے رکھا جائے گا اور میزان کے اندر اس کا بھی وزن ہوگا۔ تو معزز سامعین، ایک بات یہاں پہ یہ جو ہے وہ پیش نظر رہے کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال شمار نہیں ہوں گے، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اس پر اعتراض کیا کرتے تھے، او جی اعمال کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہوتی، ان کی تو ظاہری کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، تو جب ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں ہے تو پھر وزن کیسے ہوگا؟ بات سمجھے؟ تو اس کا جواب اس دور میں ان کو عقلی طور پہ دینا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں تو یہ بہت آسان ہو گیا کہ سائنس نے بہت سی ایسی چیزوں کی پیمائش
اور وزن کرنا شروع کر دیا ہے جن کی ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی. کیا ہوا کا وزن نہیں ہو رہا؟ گیسوں کا وزن نہیں ہو رہا؟ ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے. انسان کا ٹمپریچر، اس کا درجہ حرارت وہ کیا ہے؟ وہ بھی ناپا جا رہا ہے. گرمی کی شدت کیا ہے؟ وہ بھی ناپی جا رہی. سردی کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو بھی ناپا جا رہا ہے. حالانکہ ان تمام چیزوں کی کوئی ظاہری شکل و صورت جب دنیا کے اندر ان کا وزن ممکن ہو چکا ہے تو قیامت کے دن اعمال کا وزن کیسے جو ہے ممکن نہیں رہے گا؟ بات سمجھے ہیں. ایک وقت تھا آج سے 100-200 سال پہلے ان تمام چیزوں کو ناپنا اور ان کا وزن کرنا یہ تو ما فوق العقل چیز سمجھی جاتی تھی. لیکن آج کے دور میں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی پیمائش بھی ہو رہی ہے، ان کا دباؤ بھی معلوم ہو رہا ہے، ان کی حرارت بھی معلوم کی جا رہی ہے، درجہ حرارت بھی ان کا متعین کیا جا رہا ہے. تو معزز سامعین، اب یہ چیز سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا، یا اعمال کا وزن کیسے ہوگا. دوسری بات، ان اعمال کو کل قیامت کے دن ظاہری شکل و صورت بھی دی جائے گی. ان اعمال کو ظاہری شکل و صورت بھی دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کے جو احوال بیان فرمائے ہیں ان کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ قبر کے اندر جو نماز ہے یہ انتہائی روشن اور خوبصورت نوجوان کی صورت میں ظاہر ہوگی. انسان کے نیک اعمال وہ خوبصورت نوجوان کے شکل میں جو ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہوں. اب جب منکر نکیر سوالات کریں گے، اب پہلا سوال ہوگا من ربک کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تمہارا رب کون تھا، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. تو اب معزز سامعین، احادیث میں آتا ہے کہ وہ نوجوان اس کے ساتھ قبر میت کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے. اب چونکہ وہاں پہ تنہائی، وحشت، خلوت، اندھیرا، تاریکی، اور پھر منکر نکیر جیسے زمین پھاڑ کے نیچے سے جو ہے وہ آئیں گے، ایک ایسی گرجدار آواز کہ میت تو ویسے ہی کانپنے ہانپنے لگ رہا ہوگا. اب اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ایک خوبصورت نوجوان سامنے ہے. اب یہ بڑا جو ہے وہ اس کا دل مضبوط ہو جائے گا کہ بھئی کوئی میرے ساتھ ہے. اب جب یہ جواب دے گا تو جوابات سے جیسے ہی فارغ ہوگا، بعض روایات میں آتا ہے کہ جوابات دینے میں وہ اس کی مدد بھی کرے گا. اور بہرحال جب منکر نکیر سوالات کے جوابات لے کر واپس جانے لگیں گے تو وہ نوجوان بھی ساتھ جانے لگے گا. تو یہ میت اسے کہے گی کہ بھئی اپنا تعارف تو کراؤ کہ تم ہو کون. اس وقت وہ جواب میں کہے گا کہ میں تمہارے اعمال صالحہ ہوں، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ بھیجا، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھیجا. تو گویا کہ اعمال صالحہ کا ظاہری جو ہے وہ اگرچہ اس دنیا کے اندر کوئی حلیہ نہیں ہوتا، کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، لیکن کیا کل قیامت کے دن ان اعمال کا جو ہے وہ ایک حلیہ بھی ہوگا. ان کو اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت بھی عطا کریں گے. مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب کوئی سائبان نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، بادل تک نہیں ہوں گے، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے پڑھنے والے کے سر پہ یوں آئے گی جیسا کہ بادل ہوتے ہیں یا بہت سارے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران ان کی کوئی ظاہری شکل و صورت بن رہی نہیں بن رہی؟ ظاہری شکل و صورت بن رہی ہے نا. اس لیے ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ظاہری شکل و صورت بھی عطا فرمائیں. ایک بات. دوسری، اگر ظاہری شکل و صورت عطا نہ بھی کریں تو پھر بھی جس طرح دنیا کے اندر شکل و صورت رکھنے والی بعض ایسی چیزیں کہ جن کی پیمائش ہو رہی ہے، جن کا وزن کیا جا رہا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اعمال صالحہ ہوں یا اعمال سیئہ ہوں، اگرچہ ان کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود ان کا کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا، جس طرح دنیا کے اندر ان چیزوں کا وزن کیا جا رہا ہے. بات سمجھیں؟ اور یہ میزان عدل یہ عقیدے کا حصہ ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، وتؤمن بالملائکہ، اور اس کے فرشتوں پر ہیں، وتؤمن بالکتابی، اور اس کی کتابوں پر. وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان تؤمن بالمیزان، کہ میزان کا عقیدہ رکھنا اور یقین رکھنا کہ کل قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا اور اس میں تمام انسانیت کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں ان کا وزن کیا جائے گا. یہ بھی انسان کا
مسلمان کے عقائد کا ایک حصہ ہے. یہ ضروری عقائد میں سے ہے کہ ہر انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ کل قیامت کے دن اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن کیا جائے گا. اب معزز سامعین دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی والوزن یومئذ الحق، کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ کیا ہوگا؟ یہ برحق ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو والحمدللہ تملأ المیزان، کہ یہ جو الحمدللہ کا کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دے گا. اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے اگر یہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے میزان کو اجر و ثواب سے بھر دیں گے جو الحمدللہ کا ورد کرتا ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کا کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا. اور معزز سامعین انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اب چونکہ ہم نے اب یہ بات سمجھ لی کہ اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ ان کا وزن کیا جائے گا، اب ضروری ہے کہ انسان وہ طریقہ اختیار کرے، وہ عمل اس طریقے سے کرے کہ جس طریقے سے وزن کے اندر اضافہ ہو. بھئی یہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہاں پہ گنے تو جائیں گے نہیں تو بندہ جو ہے وہ اعمال گنتی کر کے کرتا. بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اب جب وہاں پہ گنتی نہیں ہوگی بلکہ وزن ہوگا تو پھر ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اس طریقے کے مطابق عمل کریں کہ جس طریقے سے انسان کے اعمال کے اندر کیا پیدا ہو؟ زیادہ سے زیادہ وزن پیدا ہو جائے. اب وہ وہی دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ اخلاص اور سنت. کہ جب انسان عمل کرے تو اخلاص للہیت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سے ٹوٹ کر کرے، اس سے لبریز ہو کر کرے. سجدہ ہے تو ایسا خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، ایسا اللہ کی محبت میں چور ہو کے کرے کہ وہ محض رضا الہی کا ذریعہ ہو. تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تحلیلات ہیں، تکبیرات ہیں، تقدیسات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ حوقلہ ہے، بسملہ ہے، تلاوت ہے، اذکار ہیں، اعمال صالحہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، کوئی بھی عمل ہے. اب یہ قربانی کا کیا عمل آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. نہ تو تمہارا گوشت اللہ کی ذات تک پہنچے گا، نہ تمہارے جانوروں کا خون اللہ کی ذات تک پہنچے گا. خون ہے تو تمہاری زمین کی نظر ہو جائے گا، گوشت ہے تو وہ تمہارے پیٹوں کی نظر ہو جائے گا. تو پھر اللہ کے ہاں کیا پہنچے گا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے دلوں کی کیفیت وہاں پہنچے کہ تم نے قربانی جو کی وہ کس ارادے کے ساتھ کی، کس نیت کے ساتھ کی، کتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر کی ہے، کتنی فرما برداری کا جذبہ لے کر کی ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور یہی اللہ تک پہنچے گی. گوشت پوست اللہ کی ذات تک نہیں پہنچتا. اسی طرح باقی تمام اعمال صالحہ کی مثال ہے. تو جب اخلاص کے ساتھ عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے تو ہمیں بھی اخلاص سے بھرپور عمل کرنا چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ایک عربی کا قول ہے نا کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضدوں سے ہوتی ہے. اگر کسی کو ہم نے دن کے بارے میں بتانا ہو نا تو جب تک رات کا تعارف نہیں کرائیں گے تو دن ان کو صحیح سمجھ نہیں آئے. بات سمجھیں؟ اسی طرح اگر ہم نے سردی کا تعارف کرانا ہو کہ سردی کسے کہتے ہیں تو جب تک گرمی کا تعارف نہیں کرائیں گے تو سردی صحیح سمجھا نہیں سکیں گے. بات سمجھیں؟ اسی طرح یہاں پر بھی جب تک ہم اس چیز کا تعارف نہ کرا لیں کہ اخلاص کیا ہے اور اخلاص کے ضد کون سی چیز ہے، اس کے منافی اس کے متضاد کون سی چیز ہے، تو تب تک اخلاص کی صحیح سمجھ نہیں آئے. اب اخلاص سے متضاد جو چیز ہے وہ ریا ہے، دکھلاوا. بات سمجھیں؟ ریا کے لیے عمل کرنا، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، یہ دنیاوی کسی جو ہے وہ غرض اور لالچ کے نتیجے میں آ کے عمل کرنا، شہوت کے نتیجے میں عمل کرنا، خواہشات کے پیچھے چل کے عمل کرنا. معزز سامعین اب ان تمام چیزوں سے انسان کے اعمال کھوکھلے ہو جاتے ہیں، بالکل اندر سے خالی ہوتے ہیں، بے وزن ہو جاتے ہیں. اور جس قدر اخلاص کا مادہ ہم اپنے عمل کے اندر پیدا کرتے چلے جائیں گے، للہیت اور خشیت ہمارے اعمال میں آتی چلی جائے گی، اسی قدر اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی جب اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا تو اس کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی مثل جو ہے وہ اجر و ثواب لا کے پیش کریں گے، اس کے نام اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. وہ دماغ میں سوچ رہا ہوگا دل ہی دل میں کہ یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں تو میں نے نہیں کی،
یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ لیکن اس کو پوچھنے کی اس وقت ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اپنے جان کی لالے پڑے ہوں گے، اندر سے خوش بھی ہو رہا ہوگا چلو جو بھی ہے نیک اعمال کے اندر اضافہ تو ہوا نا۔ اب وہ اتنے وزنی ہوں گے وہ نیک اعمال، وہ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا نیک اعمال والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اب جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کو پھر تھوڑی ہمت ہوگی، بھئی ہون تو جنت الاٹ ہو گئی نا، ہون پوچھن جی کی حرج ہے۔ اب وہ پوچھے گا الہ العالمین یہ نیک اعمال کہاں سے ہیں، میں نے تو نہیں کیے، کہیں کسی اور کے اٹھا کے میرے کھاتے میں تو نہیں ڈال دیے گئے، اب اس لیے وہ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دنیا کے اندر تو نے ایک دفعہ کھجور کا ایک ٹکڑا اخلاص کے ساتھ دیا تھا، میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، محض میری رضا کے لیے تو نے دیا تھا، میں نے وہ تیری چھوٹی سی نیکی اپنے پاس رکھی اور پھر میں نے اس کو ایسے پالا جیسے تم اپنی اولادوں کو پالتے تھے، میں نے اس کی ایسے پرورش کی ہے، آج تیرے سامنے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص فی دینک فانک یکفیک قلیل من العمل، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لو، تمہارے تھوڑے تھوڑے عمل بھی وہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں۔ بات سمجھے؟ تو اس لیے معزز صاحب پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے اعمال وہ کس کے لیے کرنے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایک عمل ہے، تعلیم و تعلم والا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے، تو یہ بھی کس کے لیے ہو؟ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح کاروبار دنیا ہے، اگر ان کے اندر بھی نیت نیک کر لی جائے تو وہ بھی عمل بن جائے، اعمال صالحہ میں شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ اپنی دکان کھولتے ہوئے یہ نیت کر لے، یا ایک ہی دفعہ پکی نیت کر لے، اے اللہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے حلال کمانے کا حکم دے رکھا ہے اور حرام سے بچنے کی تلقین کر رکھی ہے، میں تو حلال اس لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ آپ کے حرام سے بچ جاؤں اور حلال جو ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اس کے لیے بندوبست کر سکوں، اور میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں کما کر اپنے اوپر بھی خرچ کروں، اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر بھی خرچ کروں، اور آپ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرتا رہوں۔ اب بھائی یہ چھوٹی سی ایک نیت ہے، اس نیت نے آپ کے وہ 12 گھنٹے جو آپ دکان پہ دیں وہ سارے کا سارا عبادت بنا دیا۔ اب ساتھ مزید پتہ ہے کیا چاہیے؟ ایک چیز چاہیے ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب اللہ بلائیں گا تو فوراً جو ہے اس کے گھر کی طرف آ جائے، بس اتنی سی چیز درکار ہوگی، آپ کے خدا کی قسم یہ 10-12 گھنٹے جو دکان پہ آپ بیٹھیں یہ سارے کا سارا عبادت میں شمار ہوگا، ایک چھوٹی سی نیت کرنے۔ اسی طرح ہم سوتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے، سوتے ہوئے انسان اگر یہ نیت کر لے اے اللہ تھک چکا ہوں، اب سو اس لیے رہوں تاکہ دوبارہ نشاط مجھے نصیب ہو، دوبارہ جو ہے وہ مجھے بالکل تازگی میسر ہو اور میں ایک نئے سرے سے آپ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپا سکوں۔ اب اس کے ساری رات کا سونا عبادت، اب مزے سے سو بھی رہا ہے اور عبادت بھی لکھی جا رہی ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے سے پہلے یہ نیت کر لے اے اللہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے سے جو مجھے توانائی حاصل ہوگی اس توانائی کو میں آپ کی طاعت اور بندگی میں صرف کروں گا۔ اس کا کھانا کھانا، حالانکہ کھانا تو ایک عادت ہے بھائی، ایک ضرورت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، وہ کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو جائے گی تو وہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ اور ساتھ اب کیا ہے دوسری چیز؟ سنت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنت۔ اب یہی کھانے کی مثال ہے، ایک تو نیت تو آ جائے گی، دوسرا جو ہے وہ طریقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو جائے کہ کھانے سے پہلے ذرا ہاتھ دھو لیے جائے، دسترخوان بچھا لیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے، کھانا اچھا ہے، پسند آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کھانے میں سے کوئی عیب نہ نکالا جائے، بات سمجھیں، اور جو ہے وہ اپنے جو سائیڈ ہے اگر مل کے کھانا کھا رہے ہیں ایک ہی تھالی کے اندر، اگر تو اپنی اپنی پلیٹ ہے تو پھر اس میں کوئی شرط نہیں ہے، وہ آپ کہیں سے بھی لقمہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک اگر بڑے تھال میں بڑی پلیٹ میں کھا رہے ہیں جس میں سارے کھا رہے ہیں تو پھر اپنے سامنے سے کھانا یہ سنت ہے۔ پھر اکرام کرنا، یعنی اچھی چیز دوسرے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اتنی جو ہے وہ ہوس ہے کھانے کی کہ لوگ دونوں ہاتھوں سے لپیٹ رہے ہیں، بات سمجھیں، نہ بڑے کا احترام ہے، نہ اپنوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پر کوئی شفقت اس صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس معاملے میں اکرام مسلم والی چیز تو بالکل مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو دسترخوان پہ جس نے اپنے ہاتھ پہ قابو رکھا یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ یاد رکھیں۔ مولانا طارق میر صاحب ایک بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جس نے غصے کے وقت زبان پہ کنٹرول کر لیا اور دسترخوان پہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کر لیا، اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دانا نہیں ہے۔ غصے وقت زبان قابو ہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ تم میں سے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اور ایک پہلوانی یہ بھی ہے کہ دسترخوان پر قابو ہو، کس پر؟ اپنے ہاتھ پر قابو ہو، کہ اچھی چیز دوسرے کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ انسان کے دل میں آ جائے۔
کہ بھائی میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے اچھا کھانا کھا لے، جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں اس کو پیش کروں. بات سمجھے ہیں؟ اس جذبے سے انسان کی تعمیر ہوتی ہے، انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، اخلاق کی درستگی ہوتی ہے، ہوس اور ہرس کا علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کرتے رہیں تسبیحاں. اس ہوس اور ہرس کا علاج یہی ہے کہ آپ اکرام مسلم کریں گے تو یہ ہوس اور ہرس ختم ہوگی. بات سمجھے؟ بخل ہے نا، بخل. اب بخل ایک بیماری ہے یا نہیں؟ روحانی بیماری کا نام ہے نا بخل. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تلاوت قرآن ہے، اس کا علاج ذکر اذکار ہے. آپ زندگی بھر کرتے رہیں، بخل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. بخل کا علاج سخاوت ہے. جب تک سخاوت نہیں کریں گے بخل کا علاج نہیں ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے بارہا ہر سال زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ہر پیداوار پہ عشر دینے کا حکم دیا، کبھی صدقۃ الفطر واجب کر دیا، کبھی قربانی واجب کر دی، کبھی صلہ رحمی کے نتیجے میں جو ہے وہ ترغیبیں دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس باطنی بیماری کا علاج ہوتا رہے سخاوت کے ذریعے سے. تو بھئی جب تک ہم اکرام مسلم نہیں کریں گے تو اس ہوس اور ہرس کا علاج نہیں ہوگا. اس کا علاج اکرام مسلم میں ہی ہے. تو بہرحال تو فرمایا ایک اخلاص اور دوسرا عمل کیا ہے؟ سنت کے مطابق کیا جائے تو اعمال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وزن پیدا ہو جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ہی ہوگا. اس لیے معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے. فمن ثقلت موازینہ، پس جس آدمی کے اعمال نامے وہ بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، یہاں پہ بھاری ہونے سے مراد نیک اعمال نامے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. ومن خفت موازینہ، اور جس آدمی کے اعمال نامے ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیتوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کی تعمیل نہیں کی، ان کی فرما برداری نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ بتلاتے رہے، قرآن پاک کی آیات چیخ چیخ کر بتاتی رہی، او بھئی اعمال صالحہ کر لو، کل قیامت کے دن اگر یہ اعمال وزن میں بڑھ گئے تو جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، خوشنودی مل جائے گی، حضور کا پڑوس مل جائے گا، صحابہ کا پڑوس مل جائے گا، نیک لوگوں کی رفاقتیں میسر آ جائیں گی. لیکن اگر تم نے برے اعمال کیے اور تمہارے برے اعمال وہ وزنی پڑ گئے، نیک اعمال کا پلڑا جو ہے وہ ہواؤں میں جھولنے لگا، اللہ کی ناراضگی اترے گی، اللہ کا قہر اترے گا، جہنم کے اندر جو ہے تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا. قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر بتاتی رہیں، لیکن اس کے باوجود اگر لوگوں نے کان نہ دھرے تو گویا کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کے مترادف ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. اب یہاں پہ اللہ نے نعمتوں کی طرف جو ہے وہ انسان کی توجہ دلائی ہے کہ بھئی میری نعمتوں کو تو یاد کرو. ان نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان اطاعت اختیار کر لے. بات نہیں سمجھے؟ اور بھائی ایک ملازم ہے، اس ملازم پر اس کا آقا، اس کا مالک اگر انعامات کرتا ہے، سیلری اور اس کے وظیفے سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتا ہے، تو ملازم کیا کرتا ہے کہ اپنے فرائض سے زیادہ بڑھ کر اس کی خدمت کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی خدمت میں جٹ جاتا ہے، اس لیے کہ میرا آقا خوش ہو جائے. میرا مالک جو ہے وہ مجھے اتنا نوازتا ہے تو مجھے بھی تو چاہیے کہ میں اس کی اطاعت اور اس کے اشاروں پہ جو ہے وہ چلوں. بس جب بھائی دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر ایک ملازم اپنے آقا کی یوں خدمت میں جٹ جاتا ہے تو ہم تو بھائی اس خالق کے اس معبود کے بندے ہیں جس نے ساری کی ساری کائنات بنائی ہے، اور ساری کی ساری کائنات قیامت کے دن اسی کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کی اطاعت میں کیا کر دیں؟ صرف کر دیں، اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں لگا دیں، کھپا دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی کہ وہ ذات تو وہ ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر رہنے کے لیے کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور پھر زمین کے اندر تمہاری زندگی کے تمام تر اسباب کیا کر دیے؟ پیدا کر دیے ہیں، رکھ دیے ہیں. بھئی غلہ ہے تو وہ بھی زمین سے اگ رہا ہے، لباس ہے تو اس کی روئی اور بندوبست بھی کہاں سے ہو رہا ہے؟ زمین سے پیدا ہو رہا ہے. پانی ہے تو وہ بھی زمین سے، خوراک ہے تو وہ بھی زمین سے، اور مکانات ہیں تو وہ بھی زمین پر. ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پیدا کر دی. فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو دیکھو کہ وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اللہ نے یہاں پہ شکوہ کیا انسانیت سے، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں.